اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی ہو، تو پھر وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ وہ اس ذات پر درود و سلام پڑھے جس ذات پر خود رب بھی درود بھیجتا ہے، جس ذات پر رب کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، وہ اس ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے تو اس کے ساتھ یقیناً بھلا ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، سچ تو یہی ہے کہ مومنوں سے یہی خدا چاہتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں اور اپنی جھولیوں کو رحمت سے بھرتے جائیں۔ ایک بہت پیارا واقعہ کہ ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا، اور وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے صرف اور صرف درود پاک ہی پڑھی جا رہا تھا اور کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو کسی نے دیکھا اور دیکھ کر اس سے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے، تم درود پاک ہی پڑھی جا رہے ہو، تمہیں اور کوئی دعائیں نہیں آتی کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے اور دعائیں آتی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا، پھر آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ درود پاک ہی پڑھی جا رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں حج پر آیا تھا تو میں اکیلا نہیں تھا، جب میں حج پر آیا تو میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں راستے میں آ رہے تھے کہ دوران راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ مجھے بہت صدمہ ہوا اور پریشانی کی بات تو یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، ان کی آنکھیں الٹ گئی اور جو ان کا پیٹ تھا وہ بھی پھول گیا۔ میں بہت پریشان ہوا، بہت رویا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رات کی تاریکی چھا گئی، رات آ گئی تو میں سو گیا۔ میری سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوتی ہیں، میرے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے کی مجھے زیارت ہوتی ہے، وہ میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور میرے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں، میرے والد صاحب کے چہرے پر اور پیٹ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو جب وہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں تو جو میرے والد کا چہرہ تھا جو سیاہ پڑ گیا تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہو جاتا ہے، اور جو ان کا پیٹ پھول گیا تھا وہ بھی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ جانے لگتے ہیں، تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کا دامن اقدس تھام لیتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ یا سیدی، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ آپ کو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر اس جنگل میں بھیجا، مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے نہیں پہچانتا کیا؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ جو تیرا باپ تھا یہ بہت گناہ گار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، یہ گناہ گار تو تھا لیکن یہ مجھ محمد کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور اس پر جب مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی، اور جو مجھ سے فریاد کرتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتا ہوں جو میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، جو کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا رہتا ہے۔ یار ان کی ذات پر درود و سلام پڑھیں تو صحیح۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا کہ جو مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتا ہے تو آقا اس کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی ان کو پکارنے والا تو ہو، ان کو کوئی دل سے پکارے تو صحیح۔